اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آپ کا کام بہت قریب آ گیا، آپ کے امتحان قریب آ گئے، تو جلدی سے یہ ہم آپ کی نظم ڈالتے ہیں آدمی نامہ۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آپ نے کام ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کبھی یہ نہیں کرنا کہ لاپرواہی کریں، تو اس کے فائدے آپ کو نظر آ جائیں گے اپنی آئندہ زندگی میں۔ اچھا بچوں، آج ہم کریں گے نذیر اکبر آبادی، ان کا آدمی نامہ، پہلی نظم ان کی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا پہلے تعارف کر لیتے ہیں کہ سن پیدائش ان کا ہے 1735 اور سن وفات ان کا ہے 1830، یعنی ان کی 95 سال عمر تھی، یعنی 5 کم 100۔ دہلی میں پیدا ہوئے۔ 1739 میں نادر شاہ درانی نے ایران سے دہلی پر حملہ کر کے قتل و خون کا بازار گرم کیا، ٹھیک ہے؟ یہ جب وہ 30 میں پیدا ہوئے ہیں، 1730 میں پیدا ہوئے ہیں تو 1739، ٹھیک ہے، ابھی بہت کم عمر ہی ہیں، تو اس وقت سے ان کے شہر پر دلی کے حالات جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں 9 سال کے لڑکے کے۔ تو آگے کیا ہوا کہ یہ بچوں ایران سے ہیں، نادر شاہ درانی ایران سے دہلی پر حملہ کر کے قتل و خون کا بازار گرم کیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ پورے 39 کے بعد، یہ بچوں 9 سال بعد 39 کے بعد 1748 میں پورے 9 سال کے بعد پھر یکے بعد دیگرے حملے ہونے شروع ہوئے، 1748 میں، 1751 میں اور 1757 میں، ٹھیک ہے؟ آگے پیچھے حملے ہوتے گئے۔ ان سنوں میں افغانستان سے احمد شاہ ابدالی نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ٹھیک ہے؟ انہی حالات کی وجہ سے آپ الہ آباد آگرہ منتقل ہو گئے، یعنی نذیر اکبر آبادی یہ اپنے شہر کی مستقل برباد حالت سے پریشان ہو کر آپ نے شہر بدل لیا، آپ آگرہ چلا گئے، آگرہ کا ایک علاقہ جو ہے الہ آباد، وہاں پر منتقل ہو گئے، ٹھیک ہے؟ آپ استاد تھے، یعنی درس و تدریس آپ کا شعبہ تھا، آپ کئی زبانوں اور بولیوں کے ماہر تھے۔ بولیاں ہوتی جو لوکل بچوں بولی جاتی ہیں، اور زبانیں جن میں کتابیں لکھی جاتی ہیں۔ انہوں نے درباری نوکری کی بجائے، یعنی کسی بھی ریاست کے دربار سے وابستہ ہونے کی بجائے لوگوں کو تعلیم، عام لوگوں کو تعلیم دینے کا کام جو ہے نا وہ کرنا شروع کیا ہے۔ انہوں نے درباری نوکری کی بجائے لوگوں کی تعلیم دینا اپنا فرض سمجھا، لوگوں کو بچوں، اور سادہ گزر بسر کی، یعنی بالکل سادہ زندگی۔ درباروں میں تو وہ جائے نا جس کو عیش و آرام چاہیے، تو وہ سادہ زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے عام لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھایا۔ وہ صلح کل انسان تھے۔ صلح کل ہونا ہر ایک کے ساتھ نرمی اور محبت سے، یعنی وہاں ہندوستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنے مذہب ہیں، کتنے لوگ ہیں، کہ کتنے ڈویژن ہیں لوگوں میں، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، امیر غریب میں بھی طبقے ہیں، تو فرقے ہیں، پھر مسلمانوں میں فرقے ہیں، مذہب الگ الگ ہیں، تو فرقوں اور مذہب سے الگ انسانیت اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کا درس دیے ان کی نظموں میں ملتا ہے۔ یعنی کہ انہوں نے نظمیں بھی ایسی لکھی جن میں کوئی فرق نہیں، کسی بندے کا مذہب کا نام نہیں لیا گیا، کسی فرقے کا نام نہیں لیا گیا، وہ عام انسان کی بات کرتے ہیں۔ ان کی شاعری پر دہلی کا رنگ غالب ہے، کیونکہ وہ اولین دہلی میں ہی پیدا ہوئے اور دہلی میں رہے، تو اور ان کی غزلیات پر میر اور مرزا کا اثر ملتا ہے۔ میر تقی میر اور مرزا اسد اللہ خان غالب، یعنی ان کی غزلیات جو ہیں وہ ان کے زیر اثر ہیں۔ ان کی شاعری کے موضوعات موسم، قدرت، انسانی رویے، تہوار، اخلاقی اقدار اور انسانیت ہیں، یعنی ان موضوعات پر انہوں نے زیادہ تر نظمیں لکھی ہیں جو عوامی ہیں۔ انہوں نے روایتی شاعری سے ہٹ کر اپنی الگ راہ نکالی، جس سے انہیں جدید عوامی شاعر کا ممتاز مرتبہ ملا، یعنی وہ عوامی شاعر تھے، عام لوگوں کی بات کرتے تھے۔ وہ خالص شاعر تھے، یعنی سچے شاعر تھے، جو چیز یا بات ان کی توجہ پاتی خوبصورت اشعار میں ڈال کر سامنے آ جاتی، یعنی جو چیز ان کو متاثر کرتی اس کو وہ اسی طرح لفظوں میں لے آتے۔ ان کے کلام میں ایک قلندرانہ بانگ پن ہے، جیسے کوئی صدا دینے والا ہوشیار کر رہا ہو، یعنی وہ لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں اس طرح سے جیسے کوئی قلندر دنیا سے بے نیاز آدمی، سادھو یا اللہ لوگ جو ہے وہ ایک صدا لگا دے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، نیکی کماؤ،
تو اس طرح کی ان کے کلام میں یہ میسیج ہوتا ہے، یہ پیغام ہوتا ہے۔ اچھا بچوں، اس کے الفاظ معنی بھی ہیں، وہ بعد میں دیکھتے ہیں، آئیے پہلے نظم دیکھ لیں۔ میں نے ایک ایک لفظ کے معنی لکھے تاکہ آپ کو کہیں پر بھی دقت نہ ہو کہ جب آپ کے سامنے آئے آدمی نامہ تو آپ اس کو فوراً کرنا شروع کر دیں۔ اچھا، یہ میں نے بچوں پہلے آپ کو پڑھ کر بھی سنایا ہوا ہے، تو اس لیے ایک ایک بند کرتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ الفاظ معنی کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اچھا بچوں، زردار و بے نوا، یا تو یہ زردار و بے نوا ہوگا یا اس میں کوما، زردار بے نوا ہے، یہ دو اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے۔ زردار و بے نوا، یہ میں واو ڈال دیتی ہوں، یہ بچوں واو ادھر آئے گا، زردار و بے نوا۔ زردار و بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، ٹکڑے جو مانگتا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ اچھا بچوں، اس کے آئیے دو بند کر لیتے ہیں۔ ابدال و کتب و غوث و ولی آدمی ہوئے، منکر بھی ہوئے اور کفر کے بھرے، کیا کیا کرشمے کشف و کرامات کے کیے، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت کے زور سے خالق سے جا ملا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ تین کرتے ہیں۔ فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا، نمرود بھی خدا ہی کہاتا تھا برملا، یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا، یہاں تک جو ہو چکا ہے سو ہے وہ بھی آدمی۔ یہ بچوں تین بند ہیں، تین بند ہم نے پڑھے، آئیے ان کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، الفاظ معنی ہے بادشاہ، بادشاہ جو ہے، باد بچوں باد کے معنی ہوتے ہیں شاد، باد سنا ہوا ہے نا، خوش رہو، پاک سرزمین شاد باد، باد کے معنی ہے رہو، اور شاہ کے معنی ہے بڑا، شاہ کے معنی ہے بڑا، اور باد کے معنی ہے رہو۔ یہ بچوں ایک دعائیہ کلمہ ہے کہ بڑے رہو، یعنی ہمیشہ بلند مرتبہ رہو، ٹھیک ہے۔ بادشاہ کے معنی ہوتے ہیں بلند مرتبہ رہو، بلند مرتبہ رہو، یہ دعائیہ کلمہ ہے، یعنی بادشاہ کو بادشاہ کہتے ہیں تو اس کو دعا مل جاتی ہے کہ وہ ہمیشہ بڑا رہے۔ دنیا بچوں قریب کی چیز، اس کا الٹ ہے آخر، دنیا سامنے جو پاس پڑی ہوئی چیز ہے، اور آخر جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ دنیا کے معنی ہے قریب کی چیز، آخر اس کا الٹ دور کی چیز۔ آدمی، آ کے معنی ہے آنا، اور دم کے معنی ہے سانس، یعنی سانس لینے کی وجہ سے ہی یہ زندگی ہے۔ آدمی نامہ یعنی وہ آدمی نامہ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آ کے معنی آدم، یعنی اے دم آ اس بت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا جب آدم، تو روح جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر منتقل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ سانس آپ کی آنے لگی، یعنی وہ روح پھونکی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے روح پھونکی ان میں اپنی، تو وہ آدم ان کا نام اس لیے رکھا کہ وہ دم ان میں آیا۔ مفلس غریب نادار، گدا فقیر، زردار زر سونا، زر کے معنی ہوتے ہیں بچوں سونا، زردار سونے والا یعنی مالدار۔ نعمت اللہ کی عطا کردہ ہر بھلائی، رزق، آرام و آسائش، سب کچھ نعمتیں ہیں بچوں۔ ٹکڑے مانگنا، بھیک مانگنا، ٹکڑے ٹکڑے کا محتاج۔ ابدال کے معنی بچوں ابدال، جو ابدال ولی کتب جو لفظ استعمال ہوئے دوسرے یا تیسرے بند میں، ابدال تبدیل سے ہے، یعنی بدلنا۔ جب کوئی ولی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ اسے بدل کر نیا ولی بھیج دیتے ہیں، یعنی بدلے ہوئے، جیسے حضرت یہ علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ حضرت میر زنجانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پر تھے تو ان کی وفات سے پہلے ہی آپ کے جو استاد تھے حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا تھا کہ آپ لاہور چلے جائیں، تو وہ حیران ہوئے کہ وہاں تو حضرت میر زنجانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو انہوں نے لیکن استاد کا حکم مانا اور بستر باندھا اور آ گئے۔ تو جب آپ آئے شہر کی دیوار کے پاس تو باہر جنازہ جا رہا تھا ایک، تو وہ پتہ چلا کہ وہ اس حضرت میر زنجانی وفات پا گئے، اور ان کی جگہ پر حضرت علی اجویری کو ان کے استاد نے وہاں پر ٹیچر مقرر کیا، استاد مقرر کیا تھا۔ تو ولی کی جگہ پر ولی بدل کر آ جانا، ایک ولی کا فوت ہو جانا اور اس کی جگہ پر دوسرا بدل کے نیا ولی آ جانا، ابدال ان کو کہتے ہیں، اب بدل کی جمع ہے۔ کتب بچوں محور، مرکز، ولی کا ایک مقام جس پر باطنی انتظام کے راز کھل جائیں، باطنی اندر کے جو اللہ تعالیٰ نظام چلا رہے ہیں ان کے راز کھلنے شروع ہو جائیں، تو یہ ایک مقام آتا ہے۔ ولی ہوتا ہے اللہ کا دوست، ولی کے معنی ہے بچوں اللہ کا دوست۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، اللہ کے دوست۔
یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو نور آپ دیکھ لیں دن میں ساری خدائی کام کر رہی ہے، حتیٰ کہ جو نکمے ترین ہیں بھیک مانگنے والے وہ بھی بھیک مانگنے صبح کو ہی نکلتے ہیں، اور جو بادشاہ ہے وہ بھی اپنا کام کرنے صبح کو ہی نکلتا ہے۔ تو اللہ نے یہ نور بنائے، تو خود اللہ تعالیٰ کے مطلب سب سے بڑے نور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب نور کی طرف انسان کو لے آتے ہیں تو وہ درجہ بدرجہ اپنی طرف لے آتے ہیں۔ غوث، غوث کے معنی ہوتے ہیں مددگار، مدد کرنے والا، پکار سننے والا۔ اللہ کے حکم سے اللہ کے دوست ولی، یعنی کہ ولی کا ایک درجہ ہے جہاں ولی کامل اللہ کی مدد سے حاجت مندوں کی فریاد رسی کرتا ہے، یعنی اس کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنا اپنے نور کی طرف لے آتے ہیں کہ جو وہ بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ولایت کا مقام ہے۔ منکر، انکار کرنے والا، کفر، انکار۔ اچھا، ہاں جی، یہ بھی چاہ رہے ہیں تینوں بند، اور تینوں بندوں کی بچوں یہ ہے: کرشمہ، حیرت انگیز کام، یاسر، کشف، کھولنا، پردہ ہٹانا، ظاہر کر دینا۔ کرامات، کرامت کی جمع ہے بزرگی، شرافت۔ عزت، عنایت، بخشش، عطیہ، یہ کرامات کے معنی ہیں سارے۔ اللہ کی طرف سے ولی کی مدد کو بھی کرامت کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے انہوں نے کر دیا، بارش روک دی یا اس طرح سے، تو وہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ جب دعا کرتے ہیں تو دعا مقبول ہو جائے تو وہ کرامت ہو جاتی ہے، جو خالص اللہ والوں کو ملتی ہے، یعنی یہ عام لوگ نہیں اس طرح کر سکتے۔ زہد، دنیا چھوڑ کر اللہ کا ہو جانا۔ زہد کے معنی ہے دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جانا، دنیا چھوڑ دینا۔ ریاضت، روحانی مشق۔ ریاض کرتے ہیں نا لوگ، ساز بجاتے ہیں یا گانا گاتے ہیں تو اس کو مشق، وہ جو مشق کرتے ہیں اتنی خوبصورت آخر ان کی آواز ہو جاتی ہے کہ سبھی لوگ سنتے ہیں۔ تو یہ بھی یہ روحانی ریاضت کے معنی ہے اپنی روح کو اتنا ترتیب دینا بار بار، جیسے تہجد کے ٹائم لوگ اٹھتے ہیں یا پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا سنتے ہیں یا تجوید سیکھتے ہیں، تو اس میں جو مشق کرتا ہے انسان، اسی طرح ایک روحانی مشق ہوتی ہے کہ اپنے نفس کو برائیوں سے بچانا اور اللہ کی یاد میں محو رہنا۔ اپنے نفس کو گناہوں سے روکنے کے لیے کی جانے والی محنت کو بھی ریاضت کہتے ہیں، اور ہر طرح کی مشق کرنے کو بھی ریاضت کہتے ہیں۔ خالق سے جا ملنا، روح کا اپنے پیدا کرنے والے سے ملنا، اللہ کی رحمت میں شامل ہونا۔ شداد، سخت، ظالم و جابر حکمران، جس نے دنیا میں اپنے لیے جنت بنوائی۔ شداد کے معنی شدید سے ہے، یعنی بہت زیادہ ظالم تھے۔ فرعون، مصری بادشاہ جس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ نمرود، طاقتور، باغی، سرکش، یہ پتہ نہیں کیا میں نے لکھا یہ کچھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والا، ڈالنے والا۔ نمرود وہ تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جب وہ بت توڑ دیے تھے اور ایک بت کے کندھے پر کلاڑا رکھا تھا، تو اس نے کہا کہ ان کو پکڑ لو، یہ ہمارے بتوں کو توڑ چکا ہے، تو اب ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ تو اس نے آگ دکھائی، جو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ اب ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ تو یہ نمرود وہ بادشاہ تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوایا، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ برملا، کھلم کھلا اعلانیہ، یعنی اس نے کھلم کھلا اعلانیہ سب کے سامنے خدائی کا دعویٰ کیا۔ نار، آگ جلانے والی۔ نور، ٹھنڈی روشنی، اجالا، چمک۔ اس کا الٹ ظلمت، اندھیرا ہے۔ نور، پاکیزگی، ہدایت اور خوبصورتی کی علامت ہے۔ اچھا یہ بچوں آگے ہیں ہم، یہ بچوں یہاں تک ہم تقریباً آ گئے ہیں، تینوں جو پڑھے ہیں ہم نے بند، تو ان کے الفاظ معنی تک، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے لیے لگے رہیں گے اس طرح نشان تین کے، تو یہ تین دیکھ لیں۔ دنیا میں بادشاہ سو ہے وہ بھی آدمی، یعنی جو بڑا ہوتا ہے سب سے، اور مفلس ہو، جو فقیر غریب مارے پھر رہے ہیں وہ بھی، جن کے پاس مال و دولت ہے، اور جو بے نوا ہیں، جن کا کوئی بات سننے والا نہیں ہے، جن کی کوئی بات سننے والا نہیں، وہ بھی۔ نوا کے معنی ہوتے ہیں آواز، اور بے نوا جس کی کوئی آواز سننے والا نہ ہو۔ بے نوا کے معنی ہے جس کی آواز، جس کی کوئی بات سننے والا، جس کی بات کوئی نہ سنے، ٹھیک ہے، وہ بھی آدمی ہے بیچارہ۔ اور نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، جن کے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، نعمتوں کے آرام دہ گھر ہے،
وہ بھی آدمی ہے۔ ٹکڑے جو مانگتا ہے، سو ٹکڑے مانگنا، ایک ایک ٹکڑے کے لیے محتاج ہونا، بھیک مانگ کر گزارا کرنا۔ تو ہر طرح کا آدمی جو ہے وہ آدمی ہے۔ آدمی کے معنی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم، یعنی اپنی روح کو کہا کہ اس میں آ جا، آدم اے دم اس میں آ، تو پھر وہ آدمی اس کا نام رکھ دیا آدم۔ تو آدمی یہ سارے جتنے بھی چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں ہمیں، یہ سب آدمی ہیں۔ ابھی یہ ختم ہوئے، ابھی ان کو چاہے بادشاہ ہو، چاہے امیر ہو، مال و دولت، کتنے بینک بیلنس بھرے ہوں، کتنی گاڑیاں گھوڑے کھڑے ہوں، لیکن اس کو فوراً سے مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں۔ اس کا تبھی تک اس کا آنر اور عزت ہوتی ہے جب تک دم آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد کوئی بھی نہیں، جتنا بڑا مرضی بادشاہ ہو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا۔ چاہے کوئی فقیر ہو، وہ بھی تبھی تک ہے زندہ دنیا میں، چل پھر رہا ہے، اور جیسے ہی اس کا دم نکلا اس کو بھی، اور اگر کوئی بادشاہ ہے تو اس کو بھی۔ یہ سارا کمال دم کا ہے۔ ابدال یعنی جو ولی، ایک ولی کے بدلے میں دوسرا ولی آ جاتا ہے۔ کتب، یہ بھی محور مرکز جن پر اللہ کے راز کھل جاتے ہیں۔ غوث، اللہ کی اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے دوست بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو یہ اختیار دے دیتے ہیں کہ اگر کوئی ان سے کوئی کہے کہ ہماری یہ مدد کر دیجئے تو وہ ان کی مدد کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو ولی کے معنی ہے دوست، یہ سب اللہ کے دوست ہیں۔ تو دوستوں کو تو آپ کو پتہ ہے، دوستوں کو پورا اختیار دیا جاتا ہے۔ دوست آپ کے گھر میں آتے ہیں، آپ کے مطلب کھانے میں شریک ہوتے ہیں، جون سا مرضی چاہے دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا پکڑ کے کھا لیں آپ، تو وہ تو آپ کا دوست ہے، وہ تو اس کو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں یہ تو میں نے اپنے بھائی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو دوست کے یعنی دو خون ساتھ ساتھ چل رہے ہوں، تو دوست کے معنی جو بہت قریب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہیں کہ خون وغیرہ سے، لیکن ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شہرک سے بھی قریب ہوں، اور میں دل میں رہتا ہوں، اور میں تمہارے پاس ہی ہوتا ہوں۔ تو پھر آپ سوچیں کہ جو ہمارے پاس ہے تو پھر وہ ہمارے کتنے قریب ہے۔ تو اچھا، یہ سارے جو ہیں اللہ کے دوست، یہ بھی آدمی تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کی ہڈیاں ڈھانچہ اسی طرح کا بنا ہوا تھا، مٹی کا۔ اچھا، پھر جو منکر، جنہوں نے انکار کر دیا اللہ کا، وہ بھی آدمی، اور اور کفر کے بھرے ہوئے، یعنی انکار ان کے اندر بھرا ہوا تھا بالکل۔ کفر کے معنی ہے انکار، اور منکر انکار کرنے والا، وہ بالکل بات ابو جہل نے کیا کہا تھا کہ مجھے تمہاری ساری باتیں پتہ ہے کہ سچ ہے، لیکن میں نے ماننا نہیں ہے۔ تو یہ اتنے کفر کے بھرے ہوئے ہو نا کہ پتہ بھی ہو کہ یہ بات سچ ہے لیکن اس کو ماننا نہ۔ اچھا، یہ جو ولایت جن کو ملی، اللہ کی دوستی جن کو ملی، انہوں نے کیا کیا کرشمہ، حیرت انگیز کام کرنا، کشف، راز کو کھول دینا اللہ کے۔ تو کرامات جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے، جو ہے سورہ کہف میں، کہ سامنے بادشاہ کا وہ آ رہا تھا بیڑا جو غضب کر لیتا تھا چھوٹی کشتیوں کو، تو انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تھا، تو ایسے ان پہ یہ راز کھلا ہوا تھا، دور سے ہی دیکھ کر پتہ چل گیا۔ جیسے چونٹی کا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا چونٹیوں، ایک چونٹی کھڑی ہو گئی، اس نے کہا ساری چونٹیوں اپنے اپنے گھروں چلی جاؤ، نہیں تو سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے گا۔ تو وہ ایک چونٹی کے کہنے پر ساری چونٹیاں بھاگ گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام 5 کوس کے فاصلے پر تھے، آپ وہاں سے مسکرائے۔ تو یہ جو کھل جاتی ہیں باتیں، یعنی ابھی تو موبائل ہے نا ہمارے پاس، تو ہمیں ریز، پہلے تو یہ وائر ہوتی تھی تو اب وائر لیس ہو گیا ہے، یعنی کہ تار کے بغیر بھی ہمارے تک چیزیں پہنچ جاتی ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی۔ اور یہ کرامات بچو، یہ بچے تو کرامات بھی یہی ہیں کہ اللہ کے حکم سے کوئی ایسا کام کرنا جو جس کی اللہ کی دوستی کی وجہ سے آپ کو اجازت مل گئی ہو، حتیٰ کہ اپنے زہد و ریاضت سے، یعنی کہ اپنے آپ کو دنیا سے اتنا الگ کر لیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سونے کے 40 دینار تو ان کے کپڑوں میں سلے ہوئے والی کہانی آپ نے سنی ہوگی، کہ 40 سونے کے سکے جو تھے، آپ کی والدہ نے آپ کی صدری اوپر پہننے والی سویٹر کو کہتے ہیں، تو اس کو ڈبل نٹ کر کے اس کے ہر گول دائرے کے اندر ایک سکہ سونے کا سی دیا تھا، اور تاکہ وہ آپس میں بجے نہ ہو اور ان کی آواز بھی کسی کو نہ آئے۔ لیکن جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ لڑکے تیرے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ تو ان ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، وہ وہاں لے کر گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیوں بتایا، تم تو اس کو چھپا بھی سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا۔
وہ جو سردار تھا وہ اتنا سر نیچے کر کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا کہ اس کو ماں نے یہ ایک بات بتائی ہے اور یہ ماں کی فرما برداری میں اپنی پونجی گنوا رہا ہے، اور مجھے اللہ نے کتنے حکم دیے ہیں کہ بھلائی کرو اور میں کیا کر رہا ہوں۔ ادھر ہی جتنے بھی اس کے ساتھی تھے وہ بھی اور وہ خود بھی، ان کو وہ اللہ کے دوست بن گئے، ان کو وہ ایمان لے آئے اللہ پر اور سیدھے راستے پر آ گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ سچے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کر اللہ کے ہو جاتے ہیں اور اس کی باتوں پر قائم رہتے ہیں تو اس زہد کا کتنا فائدہ پہنچتا ہے پھر آپ کو۔ اور ریاضت یہ ہے کہ مشق کرنا اللہ کے ساتھ، مشق کیسے کی جاتی ہے؟ آپ 3 گھنٹے پیپر سالو کر رہے ہیں میتھ کا، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت تھوڑا ٹائم ہے، میں نے بہت تھوڑا کام کیا ہے، مجھے تو اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے تھا، آپ اور کرنے لگتے ہیں۔ تو اسی طرح ریاضت بھی اس کو کہتے ہیں کہ ہر کام کی مشق کرنا۔ جب اسٹوڈنٹس جو ہیں، طالب علم جو ہیں، بغداد کے جس مدرسے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ داخل تھے، وہاں پر بچوں کو یہ گندم کے موسم میں ایک ایک مٹھی ہر گھر سے کہ اپنے تھیلے میں مانگ کر لے آتے تھے اور سارا سال اس کو بوائل کر کے تو کھاتے تھے جب بھوک لگتی تھی۔ تو آپ شرم کے مارے نہیں جاتے تھے مانگنے کے لیے، یعنی آپ کو مانگنے سے شرم آتی تھی، تو آپ وہیں پر رہتے تھے، اپنے مدرسے میں ہی پڑھتے رہتے تھے، اور جب بھوک لگتی تھی تو دریائے فرات پر جا کر آپ گھاس جو ہوتی ہے نرم وہ کھا لیتے تھے، تو اس سے آپ کے گلے کی رگیں بھی سبز ہو گئی تھیں۔ 7 سال تک آپ نے یہ کیا ہے، یہ پریکٹس جو ریاضت جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کھانا کھولا، تازہ کھانا تھا اور خوشبو پھیل گئی، اس نے کہا آئیے بسم اللہ پڑھیے میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کھا سکتا، تو انہوں نے کہا یہ کھانا دراصل میرا بھی نہیں ہے، یہاں پر ایک بچہ پڑھتا ہے عبد القادر، اس کی والدہ نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میں اس کے بچے تک پہنچاؤں، تو میرے اپنے زادرہ ختم ہو گیا، میرے پیسے ختم ہو گئے، تو میں نے اس بچے کے پیسوں سے یہ کھانا خریدا ہے۔ تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نوالا توڑا اور منہ میں ڈال لیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے آپ کو دعوت دی، آپ نے کھانا نہیں کھایا، اب آپ میرے کہے بغیر ہی کھانا کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے ہی پیسے ہیں اور میری ہی والدہ نے بھیجے، اس لیے یہ کھانا میرے پاس جائز ہے۔ تو یہ ریاضت ہوتی ہے کہ اتنے سال تک ریاضت کی آپ نے، وہ مشق کی کہ آپ نے مطلب اتنا اپنے اوپر صبر کرنا اور اس میں پریکٹس کرنا، اپنی پریکٹس میں ایک مین پرفیکٹ خالق سے جا ملا ہے، یعنی پھر وہ اللہ کے دوست بنتے ہیں۔ خالق پیدا کرنے والے سے جا ملنا، پیدا کرنے والے سے جا ملنا، یعنی جو اللہ کا دوست پھر وہی بنتا ہے نا جو اللہ کی راہ میں کسی بھی گندی چیز کو، کسی بھی بری چیز کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ معروف کام کرو اور منکر کو چھوڑ دو، تو پھر جو معروف کے پیچھے چلتا ہے اور منکر کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، کراس لگاتا چلا جاتا ہے، تو پھر وہ اس پریکٹس کی وجہ سے، ریاضت کی وجہ سے، اس مشق کی وجہ سے وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ اچھا فرعون نے کیا، اب آدمی جو ہیں خالق یعنی یہ بھی اتنے ولایت، اتنے اللہ کے دوست بن گئے، یہ بھی آدمی ہی تھے، ڈھانچہ ان کا بھی آدمیوں کا تھا، بھوک ان کو بھی لگتی تھی، آپ نے دیکھا وہ گھاس کھاتے رہے، اناج مانگنے نہیں گئے، شرم آتی تھی کسی کے گھر کے دروازے پہ جا کے تو اپنا تھیلا آگے کریں کہ اس میں مٹھی اور کھٹکھٹائیں اور آواز دیں کہ مجھے دانے دے دو، اس سے شرماتے تھے، اور 7 سال تک اس کی پریکٹس جاری رکھی کہ میں نے مانگنے نہیں جانا، تو پھر جا کے اللہ کی دوستی نصیب ہوئی۔ تو پھر یہ بھی آدمی ہے، ان کا بھی ڈھانچہ ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ہر بشری تقاضا ہے جو انسان کی دنیا میں آنے کے بعد انسان کے تقاضے شروع ہوتے ہیں، کھانے پینے کے، سانس لینے کے، چلنے پھرنے کے، وہ سارے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مار کر، اپنی جان کو ایک مشق میں ڈال کر، تو پھر جب اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ یہ خالق سے جا ملتے ہیں، پھر وہ دنیا میں ہی اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، فرعون بھی اپنے آپ کو اوپر گیا، دریائے نیل آپ کو پتہ ہی ہے کہ بند ہو جاتا تھا، ظاہر ہے برفیں پگھلنی بند ہو جائیں تو دریا بند ہو جاتے ہیں نا، ختم ہو جاتے، تو اس کو اتنا بھی نہیں تھا پتہ، تو وہ جہاں سورس تھا وہاں تک چلا گیا دریا کو ڈھونڈتا ہوا،
تو وہاں جا کر اس نے کہا کہ اے رب تو نیل کو جاری کر، تو میں نیچے جا کر تیری عبادت کروں گا اور تیری ہی تبلیغ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ ہی، اللہ کا تو حکم ہے جب جی چاہے برفیں پگھلیں، جب جی چاہے نہ پگھلیں، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے وہ نیچے قدم رکھتا تھا ساتھ ساتھ نیل اس کے ساتھ ساتھ اترتا ہوا پہاڑوں سے نیچے آیا۔ تو نیچے آگے کہا اس نے کہ دیکھو میں خدا ہوں، لے آیا ہوں نیل کو۔ تو وہ وعدے سے مکر گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر پرومس کیا تھا، وہ اس سے وعدہ لیا تھا حاطف نے، حاطف غیبی فرشتہ ہوتا ہے، اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم نیچے جا کے یہ تبلیغ کرو گے نا، تو اس کاغذ پہ لکھ دو کہ اگر تم منکر ہوئے، انکار کیا اس بات سے، تو تمہیں اسی پانی سے عذاب آئے۔ تو وہ لکھ کر تحریر کر کے دے کر آیا تھا یہ وعدہ کہ اگر میں اس اللہ کا جا کے نیچے اللہ کا انکار کروں گا تو مجھے اس پانی سے عذاب آئے، اور وہ عذاب آیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ ڈوبا تھا۔ تو فرعون نے کیا تھا جو دعویٰ خدائی کا، شداد بھی بہشت بنا کر ہوا خدا۔ شداد بہت ظالم حکمران تھا، اور اس نے دنیا میں یہی کہتے ہیں نا کہ جنت ملے گی، جنت ملے گی، یہاں کی مصیبتیں جھیلو تو آگے جا کے جنت ملے گی۔ تنگی، سختی، ہر طرح کی، حرام کو ہاتھ نہ لگاؤ، ناجائز کام نہ کرو، کیونکہ آگے جا کے جنت ملے گی۔ باغات ہوں گے، میوے ہوں گے، خوبصورت لباس ہوگا، ٹھنڈک ہوگی، بھوک نہیں لگے گی، دھوپ نہیں آئے گی۔ تو یہ جنت کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ ہر طرح کا میوہ جھکا پڑ رہا ہوگا۔ سورہ رحمان آپ پڑھتے ہیں۔ تو شداد نے کہا کہ میں تو خود جنت بنا سکتا ہوں، تو اس نے جنت بنا دی۔ تو اس نے کہا کہ وہ اس کی کہانی بھی کچھ اس طرح کی ہے، ابھی مجھے پوری طرح یاد نہیں، کہ اس نے کہا تھا کہ ملک الموت سے کوئی پرومس لیا تھا اس نے کہ وعدہ کہ مجھے ایسی جگہ پر موت دینا جہاں نہ میں زمین پر ہوں نہ آسمان میں ہوں۔ تو وہ اپنے گھوڑے پر داخل ہونے والا تھا، تو گھوڑے پر تھا تو اس کی روح قبض کر لی گئی، اس کو جنت میں داخل نہیں اللہ تعالیٰ نے ہونے دیے۔ حالانکہ جنت اس نے ہیرے جواہرات جمع کر کے، اسی طرح کی نہریں نکال کے، اسی طرح کے سبز سرسبز باغات، ابھی بھی آپ باغات دیکھتے ہیں تو کتنی محنت ہوئی ہوتی ہے، تو اس نے تو باقاعدہ بہشت کی نقل کا باغ بنایا تھا۔ بہشت جنت کو کہتے ہیں۔ نمرود یہ بھی ایک بادشاہ تھا بچوں، یہ وہی بادشاہ جس نے اوپر میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بتائی ہے۔ اس نے بھی اپنے آپ کو، یہ بھی کھلم کھلا اپنے آپ کا خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ یہ بات ہے سمجھنے کی، آگے کہوں میں کیا۔ وہ کہتے کہ یہ بات سمجھنے کی، یہ مٹی کے آدمی تھے، ادھر مرے تو ادھر مٹی میں ڈال دیے، لیکن پھر بھی کتنے اکڑے ہوئے تھے، اپنے آپ کو خدا کہہ رہے تھے، ادھر مرے اور ادھر ختم ہوئے، ان کی مٹی کا بھی نہیں پتہ کہاں گئی۔ یہاں تک جو ہو چکا سو ہے وہ بھی آدمی، یہاں تک یعنی کہ یہ اتنے اتنے ولایت والے بھی، شاہ و گدا، بادشاہ اور فقیر اور ولی، اور جو اللہ کو ملنے والے ہیں، اتنا پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں وہ بھی، اور یہ جو بادشاہ ہیں یہ بھی آدمی ہیں۔ آدمی یعنی سانس آتا اور جاتا رہے تو انسان کیا ہنر ہے، انسان کو انسان کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ سانس چھوڑ دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو میت کہتے ہیں اس کو، اس کا نام نہیں لیا جاتا کہ یہ اس کو نہلاؤ، وہ کہتے ہیں میت کو نہلاؤ، اس کا نام نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ مر چکا ہے، یہ ختم اب۔ تو یہاں دیکھیے کہ آدمی کا یہی وہ بتا رہے ہیں کہ ادھر تم نے سانس چھوڑا اور ادھر تمہاری کہانی ختم ہوئی۔ آگے کا 3 کرتے ہیں آگے چل کر، ابھی تھوڑا سا اگلے وقت کے لیے رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔